نہیں پلیز مجھے باہر مت نکالیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے تیز بارش سے۔ انایا کی روتی ہوئی کانپتی آواز مراد کے کانوں میں گونجی۔ وہ ایک دم تڑپ کر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ پورا کمرہ تاریک تھا اور باہر آسمان پر بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے جیسے ابھی چھت پھاڑ کر نیچے آ گریں گے۔ کھڑکی کے شیشوں پر بارش کے قطرے کسی تیز تیر کی طرح برس رہے تھے اور ہوا سائیں سائیں کر رہی تھی۔ مراد کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں اور اس کا ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے جلدی سے پاس رکھا نائٹ لیمپ آن کیا۔ سامنے وال کلاک پر نظر پڑی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ کمرے کے گرم اور آرام دہ ماحول کے باوجود مراد کا جسم اندر سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوتا اسے، تھوڑی سی بارش ہی تو ہے۔ مراد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے دل کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے بھی تو میری زندگی خراب کی ہے۔ اگر آج وہ تھوڑی دیر باہر بارش میں بھیگ بھی جائے گی تو کون سا قیامت آ جائے گی۔ اسے اپنے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ اس نے دوبارہ تکیے پر سر رکھا اور چادر سر تک اوڑھ کر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن باہر ہوتی طوفانی بارش اور بادلوں کی خوفناک کڑک اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ انایا کا ڈرا ہوا پیلا پڑتا چہرہ اور اس کی منتیں کرتے ہاتھ بار بار اس کی بند آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ مراد، ایسا نہیں کریں، میں مر جاؤں گی، پلیز میری بات ایک بار سن لیں۔ انایا کی وہ آخری التجا اس کے ذہن میں کسی پن کی طرح چبھ رہی تھی جو اس نے مراد کا بازو پکڑ کر کی تھی جب مراد اسے زبردستی گھسیٹ کر چھت کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس وقت تو مراد پر نفرت اور بدلے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے انایا کے کانپتے ہاتھوں کو جھٹک دیا تھا اور اسے چھت پر چھوڑ کر دروازہ باہر سے لاک کر دیا تھا۔ اچھا ہے، میری زندگی سے نکل جاؤ انایا حمید، اس نے نفرت سے کہا تھا اور نیچے آ کر سکون سے سو گیا تھا، مگر اب رات کے اس پہر ضمیر کی خلش اسے کھائے جا رہی تھی۔ اگر اسے سچ میں کچھ ہو گیا تو؟ ایک ناگہانی خیال نے مراد کے دل کو خوف سے بھر دیا۔ نہیں، وہ اتنی نازک نہیں ہے، وہ ضرور چھت کے ساتھ بنے چھوٹے سے شیڈ کے نیچے چھپ کر بیٹھ گئی ہوگی، مراد نے اپنے آپ کو سمجھایا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ وہ شیڈ تو پچھلے ہفتے کی تیز ہواؤں میں ٹوٹ گیا تھا۔ چھت پر سر چھپانے کی کوئی دوسری جگہ نہیں تھی، وہاں صرف کھلا آسمان اور یہ طوفانی بارش تھی۔ مراد نے غصے سے چادر پرے پھینکی اور بستر سے نیچے پیر رکھے۔ فرش برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ باہر کا درجہ حرارت بہت گر چکا تھا۔ اس کا دل بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ میں صرف یہ دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ رو رو کر ڈرامے بند کر کے سوئی ہے یا نہیں۔ اس نے اپنے آپ سے جھوٹ بولا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر طرف ایک سنسان خاموشی تھی جسے صرف باہر ہوتی تیز بارش کا شور توڑ رہا تھا۔ مراد جیسے جیسے اوپر والے پورشن اور چھت کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کے قدموں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نیت میں غصہ کم اور ایک انجانا خوف زیادہ شامل ہو رہا تھا۔ انایا، اس نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بالکل دھیمی آواز میں پکارا، جیسے اسے امید ہو کہ وہ سیڑھیوں کے پاس ہی کہیں بیٹھی مل جائے گی، مگر وہاں صرف اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ سیڑھیوں کے آخری موڑ پر پہنچ کر بارش کا شور اور تیز ہو گیا۔ چھت کے دروازے کے نیچے سے پانی بہہ کر سیڑھیوں تک آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر مراد کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ چھت پر پانی بھر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ چھت کے لوہے کے کنڈے پر گیا جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے ہچکچایا، پھر ہمت کرتے ہوئے کنڈا کھولا اور دروازہ زور سے دھکیلا۔ دروازہ کھلتے ہی تیز ہوا، بادلوں کی کڑک اور بارش کی شدید بچھاڑ سیدھی اس کے چہرے سے آ ٹکرائی۔ طوفانی ہوا نے مراد کے کپڑے 1 سیکنڈ میں بھگو دیے اور اس کی آنکھیں پانی کی بوندوں کی وجہ سے چندھیا گئیں۔ انایا، اس نے تیز بارش کے شور میں چیخ کر پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا، صرف ہواؤں کے چلنے اور پانی کے گرنے کی آوازیں تھیں۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی اور پورے آسمان پر روشنی کی ایک تیز لکیر دوڑ گئی۔ اس چند سیکنڈ کی روشنی میں مراد کی نظر چھت کے درمیانی فرش پر پڑی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی مراد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ چھت کے پانی سے بھرے فرش پر انایا بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا جسم بالکل ساکت تھا، جیسے اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ رہی ہو۔ اس کے لمبے سے بال بھیگے ہوئے فرش پر بکھرے پڑے تھے اور بارش کا پانی اس کے چہرے پر مسلسل گر رہا تھا۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف بہہ چکا تھا اور اس کے نیلے پڑتے ہوئے ہونٹ آدھے کھلے تھے۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈ کی وجہ سے جم چکا تھا اور وہ پانی کے بیچوں بیچ ایسے بے حس و حرکت پڑی تھی جیسے کوئی بے جان وجود ہو۔ انایا، مراد کی چیخ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ اس کا اپنا جسم سن ہو گیا۔
اس کا غرور اور اس کا غصہ اور اس کا انتقام سب کچھ اسے ایک منظر کو دیکھ کر لمحوں میں دم توڑ گیا۔ اس کی ٹانگوں نے جواب دے دیا اور وہ وہیں سیڑھیوں کے کنارے پر بیٹھتا چلا گیا، جبکہ بارش اس کے چہرے پر بہتی رہی اور اس کی آنکھیں خوف اور پچھتاوے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پردیس کی ٹھنڈی راتوں میں اگر تنہائی ڈسنے لگے تو یاد رکھنا کہ کوئی دور بیٹھا انسان ہر روز تمہاری سلامتی کی دعا کرتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو مراد۔ بیرون ملک کی ایک برفانی رات میں اپنے چھوٹے سے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا مراد ایک بار پھر وہی خط پڑھ رہا تھا۔ لفافے سے اٹھتی ہلکی سی خوشبو کمرے کی فضا میں رچ بس گئی تھی۔ پھر وہی گمنام خط۔ اس کے روم میٹ دوست احسان نے چائے کا مگ مراد کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، یار مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کون ہے جو اس دور میں بھی اتنی محنت سے ہاتھ سے خط لکھتا ہے اور آخر میں اپنا نام تک نہیں لکھتا؟ مراد نے خط کو بڑی احتیاط سے تہہ کیا اور اسے اپنے ڈیسک کے دراز میں رکھ دیا، جہاں ایسے بیسیوں خطوط سلیقے سے سنبھال کر رکھے گئے تھے۔ نام میں کیا رکھا ہے احسن؟ مراد کی آنکھوں میں ایک انجانی چمک اور دل میں عجیب سا سرور تھا۔ ان خطوط میں جو حساس جذبات، وطن کی مٹی کی خوشبو اور اپنائیت ہے، وہ مجھے اس اجنبی شہر میں تنہا ہونے کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ یہ الفاظ لکھے نہیں گئے بلکہ دل کی گہرائیوں سے تراشے گئے ہیں۔ لیکن تم بغیر دیکھے، بغیر نام جانے کسی سے کیسے دل لگا سکتے ہو؟ احسن نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے میں اس تحریر کے پیچھے چھپی روح سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ مراد نے کھڑکی سے باہر گرتی برف کو دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیا۔ جو کوئی بھی ہے وہ میری روح کو سمجھتی ہے۔ جب میں واپس جاؤں گا تو میں اس گمنام تحریر کے مالک کو ڈھونڈ ہی لوں گا۔ مراد کو کیا معلوم تھا کہ وہ خوبصورت خطوط اس کی خاندانی حویلی کے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر وانیہ لکھا کرتی تھی۔ پاکستان میں رات کے پچھلے پہر وانیہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پر لگے لیمپ کی مدھم روشنی میں جھکی ہوئی تھی۔ اس کا سنجیدہ اور پروکار چہرہ اس وقت جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بڑی صفائی اور خوبصورت خوشخطی میں ایک اور خط لکھ رہی تھی۔ وانیہ، اتنی دیر ہو گئی ہے، ابھی تک سوئی نہیں تم؟ اس کی والدہ عائشہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وانیہ نے جلدی سے کاغذ کو ڈائری کے اندر چھپایا اور ایک شفیق مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بس امی، پڑھائی ختم ہی کر رہی تھی، آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ میں تو بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ عائشہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہاری یہی سنجیدگی اور خاموشی کبھی کبھی مجھے فکر میں ڈال دیتی ہے۔ اپنی چھوٹی بہن عنایا کو دیکھو، پورا گھر سر پر اٹھائے رکھتی ہے، اور ایک تم ہو کہ اپنے آپ میں ہی گم رہتی ہو۔ امی، ہر انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، وانیہ نے دھیمے سے کہا۔ جب اس کی والدہ چلی گئیں تو وانیہ نے دوبارہ ڈائری کھولی اور اس کاغذ کو تکنے لگی۔ اس کے دل میں مراد کے لیے بچپن سے ایک خاموش اور گہری محبت پرورش پا رہی تھی، لیکن اپنی شرمیلی اور سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے وہ کبھی مراد کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکی۔ جب مراد تعلیم کے لیے بیرون ملک گیا تو وانیہ نے اپنے دل کا بوجھ ان گمنام خطوط کے ذریعے ہلکا کرنا شروع کیا۔ وہ ہر خط کے آخر میں اپنا نام لکھنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں مراد اس کے ان جذبوں کو رد نہ کر دے۔ کچھ سال بعد جب مراد اپنی ڈگری مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹا تو پورے گھر میں عید کا سا سما تھا۔ آ گیا میرا شیر بیٹا، مراد کے والد جبران صاحب نے مراد کو گلے سے لگایا۔ عائشہ بیگم نے اس کی بلائیں لی اور سب گھر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وانیہ ایک کونے میں کھڑی اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے مراد کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھے اور مراد سے کہے کہ اس کا انتظار ختم ہوا، مگر اس کے روایتی جھجک نے اس کے قدم روک لیے۔ اسی اثناء میں باہر کے صحن سے کھلکھلانے کی زوردار آواز آئی اور عنایا تیز قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے واہ، مراد بھائی آ گئے، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، عنایا نے چہچہاتے ہوئے کہا۔ مراد نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں عنایا پر جم کر رہ گئیں۔ کچھ سالوں میں عنایا اب ایک بےحد خوبصورت، شوخ اور چلبلی دوشیزہ بن چکی تھی۔ اس کا معصومانہ چہرہ، کھلتی ہوئی رنگت، زلفوں کی گھنیری گھٹائیں اور اس کی آنکھوں میں شرارت کی ایک عجیب چمک تھی۔ تم عنایا ہو؟ مراد نے حیرت اور دلکشی کے آمیزش سے پوچھا۔ کیوں، کیا میں کوئی اور لگتی ہوں؟ عنایا نے اپنے انداز میں ناک چڑھا کر کہا اور سب گھر والے ہنس پڑے۔ امریکہ جا کر آپ کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے شاید۔ اب کھڑے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے لیے کیا تحائف لائے ہیں؟ جلدی نکالیں۔ عنایا، بدتمیزی نہیں کرتے، مراد ابھی تھکا ہوا آیا ہے، وانیہ نے دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں اپنی بہن کو ٹوکا۔ او ہو وانیہ آپی، آپ تو ہر وقت پروفیسر بنی رہا کریں۔ عنایا نے ہنستے ہوئے وانیہ کے گال پر چپت لگائی اور مراد کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مراد بھائی، آپ آپی کی بات پر بالکل دھیان نہ دیں، مجھے بتائیں وہاں کی لڑکیاں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں یا میں؟ عنایا کی اس معصومانہ شوخی اور بے ساختہ پن نے مراد کے دل میں ایک دم ہلچل مچا دی۔
اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنے کھلے دل سے مسکراتے اور بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مراد کے ذہن میں ایک دم ان خطوط کا خیال آیا۔ اس نے سوچا، ان خطوط میں جو زندگی، جو چاشنی اور خوشبو تھی، وہ لازماً اسی شوق اور زندہ دل لڑکی کی ہو سکتی ہے۔ وانیہ تو اتنی سنجیدہ اور کم گو ہے، وہ ایسے محبت بھرے جذباتی الفاظ کیسے لکھ سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی جو مراد کے دل میں جنم لے چکی تھی۔ اس نے عنایا کی خوبصورتی اور شوخی کو ان خطوط کی روح سے جوڑ دیا۔ دن گزرتے گئے، مراد اپنا زیادہ تر وقت عنایا کے ساتھ گزارنے لگا۔ دونوں ساتھ میں گھومنے جاتے، لان میں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتے اور ہنستے۔ عنایا مراد کو محض اپنا ایک اچھا کزن اور دوست سمجھتی تھی، اس کے دل میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا، لیکن مراد دن بدن اس کی محبت میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا اور اسے اپنی وہ گمنام محبوبہ سمجھ رہا تھا۔ ایک شام حویلی کے سبزہ زار میں عنایا پودوں کو پانی دے رہی تھی اور اپنی دھن میں کوئی گانا گنگنا رہی تھی۔ مراد آہستہ سے اس کے پیچھے آیا۔ بہت خوش نظر آ رہی ہو آج؟ مراد نے نرمی سے پوچھا۔ عنایا نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ خوشی کی کوئی خاص وجہ تو نہیں ہوتی مراد بھائی، بس موسم اچھا ہے تو دل بھی خوش ہے۔ عنایا، کیا تم نے کبھی پردیس میں بیٹھے کسی انسان کے بارے میں سوچا ہے؟ مراد نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا۔ کسی ایسے شخص کے بارے میں جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر اپنا سب کچھ وارنے کو تیار ہو؟ عنایا نے پانی کا پائپ ایک طرف رکھا اور الجھن سے اسے دیکھنے لگی۔ مراد بھائی، آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں عنایا۔ مراد نے آگے بڑھ کر عنایا کے چہرے کو تکا۔ تمہاری یہ شوخی، تمہاری یہ باتیں، تمہاری تحریر کا وہ سحر، اس نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ میں تمہیں اپنی زندگی بنانا چاہتا ہوں۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی وانیہ چائے کی ٹرے تھامے یہ سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ مراد کے منہ سے عنایا کے لیے محبت کا اقرار سن کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چائے کی پیالیاں آپس میں ٹکرا کر چھنچھنا اٹھیں۔ چائے مراد منگوانا چاہتے تھے اور وہ عنایا سے وانیہ کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بہنے لگے۔ وانیہ کو لگا کہ اس کی اپنی سگی بہن نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا کر اس کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ جس مرد کو وہ سالوں سے اپنے خطوط کے ذریعے محبت دیتی رہی، جسے اس نے بن دیکھے پوجا تھا، وہ آج اس کی بہن کے روپ اور شوخی کا اسیر ہو چکا تھا۔ وانیہ کے دل میں جو محبت تھی وہ لمحوں کے اندر حسد اور نفرت کے شدید طوفان میں بدلنے لگی۔ اس نے اپنے جلتے ہوئے آنسو پونچھے اور دور کھڑے مراد اور عنایا کو دیکھا۔ تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا موقع مجھ سے چھین لیا عنایا۔ وانیہ نے اپنے دانت پیس کر دل ہی دل میں عہد کیا، میں تمہیں مراد کی زندگی کا حصہ کبھی نہیں بننے دوں گی۔ میں تمہیں اس محبت کی ایسی سزا دوں گی جو تم زندگی بھر یاد رکھو گی۔ وانیہ نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس نے چند ہی گھنٹوں میں تمام 5 سے پلٹ دیے اور 3 زندگیوں کا رخ موڑ دیا۔ اگلی ہی شام مراد کو حویلی کے بالکونی میں اکیلا اور بوجھل دل کے ساتھ کھڑا دیکھ کر وانیہ اس کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا جھوٹا نقاب تھا اور آنکھوں میں مکر و فریب کی چمک واضح تھی۔ مراد، وانیہ نے انتہائی دھیمی اور ہمدردانہ آواز میں پکارا۔ مراد نے مڑ کر دیکھا۔ اس کا چہرہ عنایا کی بے نیازی اور رد عمل کی وجہ سے اتر چکا تھا۔ ہاں وانیہ، تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں دراصل تمہاری حالت دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکی۔ وانیہ نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے زہر اگلنا شروع کیا۔ تم جس عنایا کو معصوم اور پاکیزہ اور ان گمنام خطوط کی ملکہ سمجھ رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کتنی حقارت ہے۔ مراد کا وجود ایک دم تن گیا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہی ہو وانیہ؟ سچ کہہ رہی ہوں مراد، وانیہ نے آنکھوں میں مصنوعی آنسو لاتے ہوئے کہا۔ آج دوپہر کو ہی میں نے اسے اپنی سہیلی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ ہنس ہنس کر بتا رہی تھی کہ کس طرح اس نے تمہیں اپنی خوبصورتی اور زلفوں کے جال میں پھنسایا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ سے آیا ہوا یہ لڑکا کتنا بے وقوف ہے جو میرے ذرا سے مسکرانے پر اپنا دل ہار بیٹھا۔ مراد کا رنگ زرد پڑ گیا، اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ نہیں، عنایا ایسا نہیں کہہ سکتی، وہ تو بہت معصوم ہے۔ معصوم؟ وانیہ نے تلخی سے ہنس کر کہا۔ کاش تم اس کے چہرے کے پیچھے چھپا اصلی چہرہ دیکھ سکتے۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتی مراد، اس کا دل تو کسی اور کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ وہ صرف تمہاری دولت اور حیثیت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہے، وہ تمہارے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وانیہ نے ایک ایک لفظ یوں ناپ تول کر ادا کیا کہ مراد کے دل میں قائم عنایا کے اعتماد کی عمارت سیکنڈوں میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کا غرور، اس کی مردانہ انا اور اس کی سچی محبت پل بھر میں شدید غصے اور طیش میں بدل گئی۔
رات کے 2 بج رہے تھے۔ پوری حویلی پر سکتہ چھایا ہوا تھا، مگر مراد کے اندر نفرت کا ایک آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ وانیہ کی کہی باتیں اس کے ذہن میں آری کی طرح چل رہی تھیں۔ غصے میں پاگل مراد اپنے کمرے سے نکلا اور تیز قدموں سے عنایہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے نہ شرافت دیکھی نہ رات کا خیال کیا اور ایک دھماکے کے ساتھ عنایہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ عنایہ جو بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، اچانک مراد کو یوں بپھرے شیر کی طرح اندر آتے دیکھ کر ڈر کے مارے کھڑی ہو گئی۔ مراد بھائی، عنایہ نے خوف زدہ ہو کر اپنے دوپٹے کو سمیٹا۔ آپ اس وقت میرے کمرے میں؟ کیا ہوا ہے؟ بند کرو یہ معصومیت کا ناٹک۔ مراد نے آگے بڑھ کر عنایہ کا نازک بازو اتنی سختی سے دبوچا کہ عنایہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ مراد چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عنایہ نے اپنا بازو چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ مراد چیخ اٹھا۔ اس کی آنکھیں تیش سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم مراد جمال کو اپنے اشاروں پر نچاؤ گی؟ تم میرے جذبات کے ساتھ کھیلو گی؟ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ خدا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عنایہ روتے ہوئے بولی۔ تم ایک پرفریب اور کردار سے گری ہوئی لڑکی ہو۔ مراد نے غصے کے عالم میں سے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے ڈرامہ کیا کہ تم وہی معصوم لڑکی ہو جس کے خطوط نے مجھے دیوانہ بنایا تھا۔ کون سے خط؟ کیسی محبت؟ عنایہ چیخی۔ میں نے تو کبھی آپ سے کوئی خط و کتابت نہیں کی۔ میں نے تو کبھی آپ کو غلط امید نہیں دلائی۔ آپ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے؟ مراد کی اونچی آوازیں اور عنایہ کی چیخ و پکار کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر پورے گھر میں گونجنے لگی۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور جبران صاحب، عائشہ بیگم اور ان کے پیچھے وانیہ داخل ہوئے۔ آدھی رات کے وقت مراد کو عنایہ کے کمرے میں دیکھ کر اور عنایہ کو روتے اور بدحواس حالت میں پا کر جبران صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ کیا بےہودگی ہے مراد؟ جبران صاحب نے آگے بڑھ کر مراد کو عنایہ سے دور دھکیلا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس پہر عنایہ کے کمرے میں زبردستی گھسنے کی؟ کیا یہی تربیت دی ہے ہم نے تمہیں؟ ابو، آپ کو نہیں معلوم یہ لڑکی کتنی… مراد نے چیخ کر کہنا چاہا۔ خاموش! جبران صاحب نے ایک زوردار تھپڑ مراد کے منہ پر دے مارا۔ اپنی بکواس بند رکھو، تم نے اس گھر کی عزت کو تار تار کر دیا ہے۔ عائشہ بیگم نے روتی ہوئی عنایہ کو اپنے سائے میں لے لیا۔ عنایہ بیٹا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ امی، مجھے نہیں معلوم۔ مراد بھائی اچانک آئے اور مجھ پر الزامات لگانے لگے۔ عنایہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی وانیہ کے چہرے پر اندر ہی اندر ایک خبیث مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب جبران صاحب مراد کو گھر سے باہر نکال دیں گے اور عنایہ اتنی بدنام ہو جائے گی کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، جس کے بعد مراد بالآخر اس کا ہو جائے گا۔ مگر اگلے ہی لمحات میں معاملات وانیہ کی سوچ کے بالکل برعکس نکل گئے۔ جبران صاحب نے کمرے کے باہر جمع ہوتے ملازمین اور گھر کے ماحول کو دیکھا۔ خاندانی عزت اور غیرت کا سوال ان کے سامنے کھڑا تھا۔ عزت ایک بار چلی جائے تو کبھی واپس نہیں آتی۔ جبران صاحب نے سخت اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، رات کے اس پہر جو کچھ اس کمرے میں ہوا ہے، اگر باہر کسی کو خبر ہو گئی تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جبران، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عائشہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی اور اسی وقت مولوی صاحب کو بلاؤ۔ جبران صاحب نے مراد کو گھورتے ہوئے کہا، ان دونوں کا نکاح ابھی ہوگا۔ کیا؟ وانیہ کے دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زبردستی نکاح؟ ہاں، اس داغ کو دھونے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ جبران صاحب نے دو ٹوک فیصلہ سنایا۔ مراد نے تڑپ کر کہا، ابو، میں اس لڑکی سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، یہ مکار ہے۔ تمہیں کرنا پڑے گا مراد۔ جبران صاحب نے پاس پڑے دراز سے اپنی پستول نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ یا تو ابھی اس نکاح پر دستخط کرو یا پھر مجھے مار دو۔ میں جیتے جی اپنی حویلی کی عزت کی دھجیاں اڑتے نہیں دیکھ سکتا۔ عنایہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ تایا ابو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، پلیز میری زندگی برباد مت کریں۔ مگر خاندانی غیرت کے آگے اس کی فریادیں بے اثر رہیں۔ کچھ ہی دیر میں رات کے اندھیرے میں مولوی صاحب کو حویلی لایا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ماتم کا سا سما تھا۔ عنایہ حمید بنت حمید احمد، کیا آپ کو مراد جمال ولد جبران جمال 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح میں قبول ہیں؟ عنایہ نے سسکتے ہوئے اپنے والد کی عزت اور آبرو کی خاطر نم آنکھوں سے کہا، قبول ہے۔ پھر مولوی صاحب نے مراد سے پوچھا۔ مراد نے نفرت اور تیش سے بھری نگاہوں سے عنایہ کو دیکھا اور دانت پیس کر کہا،
قبول ہے۔ نکاح کا خطبہ پڑھا گیا، بغیر کسی خوشی، بغیر کسی لال جوڑے کے، صرف ایک حسد اور غلط فہمی کی بنیاد پر دو لوگوں کو ایک دوسرے سے زبردستی باندھ دیا گیا۔ کونے میں کھڑی وانیا ششتر اور شل حالت میں اپنے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اس نے مراد کو عنایا سے دور کرنے کے لیے جو نفرت کا جال بنا تھا، اس نے عنایا کو ہمیشہ کے لیے مراد کے منکوہا بنا دیا تھا۔ اس کی اپنی بازی الٹ چکی تھی اور وہ حسد کی اسی آگ میں خود جھلس کر رہ گئی تھی جو اس نے دوسروں کے لیے لگائی تھی۔ عنایا، آنکھیں کھولو عنایا۔ مراد کی حواس باختہ آواز طوفانی بارش اور بادلوں کی خوفناک کڑک کو چیرتی ہوئی چھت پر گونجی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس نے جھک کر عنایا کے برف کی طرح ٹھنڈے اور بے حس و حرکت وجود کو اپنی گود میں اٹھایا۔ عنایا کا سر بے جان ہو کر مراد کے شانے پر ڈھلک گیا۔ اس کا جسم نڈھال تھا اور چہرے سے تمام رنگ اڑ چکے تھے۔ مراد تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا ہوا اسے نیچے لایا۔ اس کا اپنا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ امی ابو جلدی نیچے آئیں۔ مراد نے ہال میں پہنچ کر بدحواس ہو کر چیخنا شروع کیا۔ شور سن کر عائشہ بیگم اور جبران صاحب اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ عنایا کو مراد کی گود میں نڈھال بھیگے کپڑوں میں دیکھ کر عائشہ بیگم کے ہاتھ سے دوپٹہ چھوٹ گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ عائشہ بیگم روتی ہوئی آگے بڑھی۔ یہ اس حال میں کیوں ہے؟ اتنی ٹھنڈ میں یہ بھیگی ہوئی کیوں ہے؟ چچی یہ چھت پر تھی، بارش میں بے ہوش ہو گئی، مراد نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور عنایا کو جلدی سے کمرے کے بیڈ پر لٹا دیا۔ جبران صاحب نے مراد کی طرف گھور کر دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں شدید شک اور غصہ تھا۔ چھت پر کیا کر رہی تھی یہ آدھی رات کو؟ مراد، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اسے باہر نکالا تھا؟ ابو میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مراد نے جھوٹ بولا، لیکن اس کی کانپتی آواز اس کے اندر کے گناہ کا اعتراف کر رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اوپر جا کر دیکھا۔ آپ فی الحال ڈاکٹر کو فون کریں، اس کا جسم برف ہو رہا ہے۔ جبران صاحب نے فوراً اپنے خاندانی ڈاکٹر کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر صاحب حویلی پہنچ گئے۔ انہوں نے عنایا کا تفصیلی معائنہ کیا، اس کا بلڈ پریشر چیک کیا اور آکسیجن لیول دیکھا۔ کمرے میں شدید تناؤ اور سکتہ چھایا ہوا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب مراد اور اس کے والدین کی طرف مڑے۔ ڈاکٹر صاحب، کیسی ہے میری بیٹی؟ عائشہ بیگم نے تڑپ کر پوچھا۔ حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ شدید سردی اور گھنٹوں بارش میں بھیگنے کی وجہ سے انہیں شدید نمونیا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جسم شدید ذہنی صدمے کی حالت میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی خوفناک ڈر سے گزری ہیں۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ اگر تیز بخار نہ اترا تو ان کے پھیپھڑوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات اور انجیکشنز لکھ کر دیے اور سخت ہدایت کی کہ انہیں مسلسل گرم رکھا جائے اور وقت پر دوائیاں دی جائیں۔ اگلے 3 دن حویلی میں خاموشی میں گزرے۔ عنایا شدید بخار کی حالت میں بیڈ پر پڑی بڑبڑاتی رہتی۔ مجھے باہر مت نکالیں، مجھے ڈر لگتا ہے بارش سے۔ مراد، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مراد اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا اس کی ہذیانی باتیں سنتا تو اس کا دل اندر سے کٹنے لگتا۔ پچھتاوے کی ایک تیز لہر اس کے اندر اٹھتی، لیکن جیسے ہی اسے وانیا کی کہی باتیں یاد آتی کہ عنایا نے اس کے جذبات کا تمسخر اڑایا ہے، اس کا دل دوبارہ پتھر ہو جاتا۔ وہ اپنے جرم کے احساس کو چھپانے کے لیے غصے اور تلخی کا سہارا لیتا۔ وہ آگے بڑھا اور پٹیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر عنایا کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ عنایا نے بخار کی شدت میں آنکھیں کھولیں۔ سامنے مراد کو دیکھ کر اس کا وجود خوف سے سمٹ گیا اور وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ دور دور رہیں مجھ سے، عنایا کی آواز انتہائی دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ چپ چاپ لیٹی رہو، مراد نے سخت لہجے میں کہا، حالانکہ اس کے ہاتھ پٹی رکھتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری خدمت کرنے کا۔ اگر امی ابو کا دباؤ نہ ہوتا تو میں تمہیں دیکھتا بھی نہیں۔ عنایا کی آنکھوں سے خاموش آنسو نکل کر کن پٹیوں پر بہنے لگے۔ مراد، آخر میرا قصور کیا ہے؟ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر مجھے یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ مراد نے تلخی سے ہنس کر اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تمہارا قصور؟ تم خود کو بہت معصوم ظاہر کرتی ہو عنایا، لیکن میں تمہاری اصل حقیقت جانتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ تم کتنی مکار اور بے حس ہو۔ تم نے دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اب خاموشی سے یہ ڈرامے بند کرو اور دوا پیو۔ عنایا ششتر رہ گئی۔ وہ مراد کا چہرہ دیکھتی رہ گئی جس میں صرف اور صرف نفرت اور حقارت تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مراد کے دل میں اس کے خلاف کون سا زہر بھرا گیا ہے۔ اس نے مزید کوئی صفائی دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی یہ تلخ خاموشی مراد کے دل میں کسی تیر کی طرح چبھتی تھی، لیکن وہ اپنی انا کی وجہ سے جھکنے کو تیار نہ تھا۔
دوسری طرف وانیا کا حال برا تھا۔ جب سے عنایا کی بیماری کی خبر آئی تھی وہ اندر ہی اندر حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ نکاح کے بعد مراد عنایا کو چھوڑ دے گا یا گھر سے نکال دے گا، مگر یہاں تو مراد خود دن رات اس کی دیکھ بھال میں لگا ہوا تھا، چاہے اس کا رویہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ وانیا سے یہ برداشت نہ ہوا تو وہ چائے کا کپ تھامے مراد کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مراد صوفے پر سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وانیا نے نرمی سے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ مراد، تم نے 3 دن سے صحیح طرح کھانا بھی نہیں کھایا۔ وانیا نے ہمدردانہ انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تم کیوں اس لڑکی کے لیے اپنی صحت برباد کر رہے ہو جو تمہاری قدر نہیں کرتی؟ اس کے لیے اتنی فکر کیوں؟ مراد نے چہرہ اٹھا کر وانیا کو دیکھا۔ فکر نہیں ہے وانیا، بس انسان ہونے کے ناطے دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ اگر اس سے کچھ ہو گیا تو ابو مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تم بہت بھولے ہو مراد۔ وانیا نے عنایا کی طرف ایک نفرت بھری نگاہ ڈالی جو بیڈ پر نیم بے ہوشی میں لیٹی تھی۔ تم دیکھ رہے ہو نا کہ وہ بیمار ہونے کا کتنا بڑا ڈرامہ کر رہی ہے، صرف اس لیے تاکہ تم سب کے سامنے مجرم بن جاؤ اور تمہارے ابو تمہیں قصوروار سمجھیں۔ وہ جان بوجھ کر تمہارے خلاف گھر والوں کے کان بھر رہی ہے۔ عنایا نے مدھم سی آوازیں سن کر آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے دیکھا کہ وانیا مراد کے بالکل قریب بیٹھی اس کے کان میں کچھ نہ کچھ زہر گھول رہی تھی اور مراد خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ عنایا کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بول سکتی۔ اس کے دل میں ایک گہرا زخم لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے اپنے شوہر اور اس کی اپنی بہن کے درمیان کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا شکار صرف وہی بن رہی ہے۔ وانیا، تم جاؤ یہاں سے، مراد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے کچھ دیر اکیلا رہنا ہے۔ وانیا کے چہرے پر 1 منٹ کے لیے ناگواری آئی مگر اس نے جلدی سے مسکراہٹ سجائی۔ ٹھیک ہے، تم اپنا خیال رکھنا، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ وانیا کمرے سے باہر نکل گئی مگر اس کے ذہن میں شیطانی منصوبے گردش کر رہے تھے۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مراد کے دل میں کہیں نہ کہیں پچھتاوے کی جوت بیدار ہو رہی ہے اور اگر اس پچھتاوے کو فوراً نہ روکا گیا تو مراد عنایا کی سچائی تک پہنچ جائے گا۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ مراد عنایا کو اس حویلی سے ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دے۔ وانیا نے راہداری میں چلتے ہوئے اپنے دانت پیس کر سوچا، میں ان دونوں کے درمیان فاصلے اتنے بڑھا دوں گی کہ کوئی چاہ کر بھی انہیں مٹا نہ سکے۔ کمرے کے اندر ایک بار پھر تلخ خاموشی کا راج تھا۔ مراد صوفے پر بیٹھا عنایا کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا، جبکہ عنایا نے اپنے چہرے کو چادر میں چھپا لیا تھا تاکہ اس کے آنسو اور اس کی بے بسی مراد کے سامنے نہ آ سکیں۔ دونوں ایک ہی کمرے میں ہو کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور ہو چکے تھے۔ کتنے مزے سے زندگی گزار رہی ہو نا تم، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صحن میں کھلتی ہوئی سنہری دھوپ کے بیچ وانیا کی تلخ اور سرد آواز ابھری۔ عنایا جو ہاتھ میں پانی کا پائپ تھامے گلاب کی کیاریوں کو پانی دے رہی تھی، وانیا کی آواز سن کر چونک گئی۔ کئی ہفتوں کی شدید بیماری اور نمونیا کے بعد آج وہ پہلی بار تھوڑی ہمت کر کے کمرے سے باہر دھوپ میں آئی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی زرد اور ڈھیلا ہوا تھا اور ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ پائپ کا وزن زیادہ دیر سنبھال سکتی۔ اس نے مڑ کر وانیا کی طرف دیکھا۔ وانیا کے چہرے پر ہمدردی کا کوئی اثر نہیں تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حقارت اور غصہ تیر رہا تھا۔ وانیا آپی، عنایا نے دھیمی اور تھکی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے ایسا کیا کر دیا؟ کیا نہیں کیا تم نے؟ وانیا چند قدم آگے بڑھی اور پودوں پر گرتے پانی کے قطرے دیکھ کر طنز سے ہنسی۔ تمہیں دیکھ کر تو کوئی بھی دھوکہ کھا جائے عنایا، کتنا معصوم چہرہ بنایا ہوا ہے تم نے۔ پورا گھر تمہاری بیماری پر آنسو بہا رہا ہے، مراد دن رات تمہارے آگے پیچھے پھر رہا ہے اور تم یہاں زبردستی کی مظلوم بن کر اندر ہی اندر اپنی جیت کی خوشیاں منا رہی ہو۔ تم سے بہتر ڈرامے باز کوئی نہیں ہو سکتی۔ عنایا کے ہاتھ سے پائپ تھوڑا سا چھوٹ گیا اور پانی فرش پر بہنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ آپی، خدا کے لیے ایسا مت کہیں۔ عنایا کا گلا بھر آیا۔ میں بیماری سے اٹھی ہوں اور آپ مجھ پر ایسے الزامات لگا رہی ہیں۔ میں نے کس بات کی فتح منائی ہے؟ مراد میرے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، جس نفرت سے مجھے دیکھتے ہیں، کیا وہ کسی سے چھپا ہے؟ میں نے تو کبھی ان کی بدسلوکی کا شکوہ بھی کسی سے نہیں کیا۔ میں نے تو ہمیشہ آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھ کر اپنے دل کا حال بتایا تھا۔ بڑی بہن؟ وانیا نے تلخی سے ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اگر مجھے بڑی بہن سمجھتی تو میرے ہاتھ سے میری خوشیاں، میرا حق اور میری سالوں کی محبت نہ چھینتی۔ عنایا ششتر رہ گئی۔ اس نے الجھن اور حیرت سے وانیا کو دیکھا۔ محبت؟ کیسی محبت آپی؟ میں نے آپ کی کون سی محبت چھینی ہے؟
آپ خوب جانتی ہیں کہ مراد سے میرا نکاح کس حالت میں ہوا ہے۔ زبردستی خاندانی عزت بچانے کے لیے ہمارا نکاح کروا دیا۔ میں نے تو کبھی مراد سے محبت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا۔ میں تو خود اس رشتے کی سولی پر لٹک رہی ہوں۔ وانیہ کا ضبط بالآخر جواب دے گیا۔ وہ اپنے اندر سالوں سے پلتے حسد اور نفرت کے لاوے کو مزید دبا نہ سکی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چیخ اٹھی۔ دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن تمہاری اس لچھے دار باتوں نے، اس چلبلی شوخی نے اور اس چہرے کی خوبصورتی نے اس کا دل مجھ سے دور کر دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو عنایا کہ مراد تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ تمہاری ان زلفوں اور تمہاری شکل کا دیوانہ ہے؟ نہیں، وہ تو اس روح کا دیوانہ تھا جو ان گمنام خطوط میں بستی تھی۔ عنایا کا جسم سہم گیا۔ کون سے خط؟ آپ کن خطوط کی بات کر رہی ہیں؟ اس رات مراد بھی انہی خطوط کا ذکر کر کے مجھ پر الزام لگا رہے تھے۔ وہی خطوط عنایا۔ وانیہ نے آگے بڑھ کر عنایا کا شانہ سختی سے ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں جنونیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ خطوط جو دیار غیر میں بیٹھے مراد کو ہر مہینے ملا کرتے تھے، جن خطوط میں وطن کی خوشبو ہوتی تھی، جو اس کی تنہائی کا سہارا بنتے تھے، جنہیں پڑھ کر وہ گھنٹوں مسکرایا کرتا تھا۔ وہ خطوط تم نے نہیں لکھے تھے، وہ خطوط میں نے لکھے تھے۔ میں نے اپنی راتوں کی نیندیں حرام کر کے اپنے جذبات ان کاغذوں پر اتارے تھے۔ پردیس میں اس کا سہارا میں تھی۔ میں مراد سے محبت کرتی تھی سالوں سے۔ عنایا کے قدم پیچھے ہٹے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ ہی؟ آپ؟ ہاں، میں۔ وانیہ نے ہذیانی انداز میں ہنستے ہوئے اعتراف کیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس ناسمجھ نے تمہاری اس چلبلی طبیعت اور بے باک مسکراہٹوں کو ان خطوط کی مالک سمجھ لیا۔ اس نے سوچا کہ جو باتیں کاغذ پر اتنی خوبصورت ہیں وہ لازماً تمہاری ہی ہو سکتی ہیں۔ اس نے تمہیں دل دے دیا اور تم نے ایک بار بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تم دونوں کو ساتھ گھومتے، ہنستے اور باتیں کرتے دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے لگا کہ میری سگی بہن نے میری محبت پر ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ آپی، اگر ایسی بات تھی تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اگر آپ مجھ سے ایک بار کہہ دیتی کہ آپ مراد کو پسند کرتی ہیں تو میں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی، میں اپنے قدم پیچھے ہٹا لیتی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیسے بتاتی؟ وانیہ کی آواز صحن میں گونج رہی تھی۔ مراد تمہارے عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر تمہاری خوبصورتی کی پٹی بندھ چکی تھی، لیکن میں اپنی محبت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے ٹھان لی تھی کہ اگر مراد میرا نہیں ہو سکتا تو میں اسے تمہارا بھی کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ عنایا کا دل کسی ناگہانی خوف سے کانپنے لگا۔ وانیہ نے ایک خبیث اور بھیانک مسکراہٹ کے ساتھ اپنا آخری زہریلا سچ اگل دیا۔ میں نے مراد کے کان بھرنا شروع کیے، وانیہ نے فخر سے کہا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہو۔ میں نے اس کے دل میں تمہارے خلاف زہر گھولا۔ میں نے اس سے جھوٹ کہا کہ تم اس کی مردانگی اور اس کی محبت کا مذاق اڑاتی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کردار کی ہلکی ہو اور تمہارا دل کسی اور کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ میں نے تمہاری نیت، تمہاری پاکیزگی اور تمہارے کردار پر ایسے ایسے گھناؤنے الزام گھڑے کہ مراد کا غصہ اور انا طوفان بن گیا۔ اسی لیے وہ اس رات تمہارے کمرے میں آیا تھا۔ وہ تم سے محبت کا اظہار کرنے نہیں، تمہاری مبینہ بے وفائی کا حساب مانگنے آیا تھا۔ عنایا کے ہاتھ سے پائپ مکمل طور پر چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ پانی کا تیز بہاؤ اس کی چپلوں کو بھگونے لگا، لیکن وہ بالکل ساکت و جامد کھڑی رہی۔ اس کا اپنا وجود جیسے برف کا بن چکا تھا۔ آپی، آپ نے مراد کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کی؟ عنایا کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ ہاں، وانیہ چیخی، میرا پلان یہ تھا کہ مراد تمہاری حقیقت سن کر تم سے شدید نفرت کرے گا اور تمہیں دھکے دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ کھیل الٹا پڑ جائے گا۔ تایابو نے راتوں رات تم دونوں کا نکاح کروا دیا، تم اس کی دلہن بن گئیں۔ وانیہ نے عنایا کے پاس جا کر اس کے کان کے قریب جھک کر زہر آلود لہجے میں کہا، لیکن تم دیکھ رہی ہو نا، نکاح کے بعد بھی تمہیں کیا ملا؟ ذلت، نفرت اور وہ خوفناک بارش کی رات اس نے تمہیں چھت پر بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تم نمونیا کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ سب کس نے کیا؟ یہ سب میں نے کروایا۔ عنایا، میں نے تمہاری زندگی کو جہنم بنا دیا کیونکہ تم نے میری محبت چھینی تھی۔ عنایا اپنی سگی بہن کا یہ حیوانی اور خوفناک روپ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ جس بہن کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جس پر اس نے ہمیشہ اندھا اعتماد کیا تھا، وہی بہن اس کی زندگی کو برباد کرنے کی ماسٹر مائنڈ نکلے گی۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں وانیہ آپی؟ عنایا نے سسکتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے حسد میں میری عزت، میری صحت، میری زندگی سب داؤ پر لگا دیا۔
اگر اس رات میں چھت پر مر جاتی تو اچھا ہوتا، وانیا نے بے حسی سے جواب دیا۔ کم از کم مراد کی زندگی سے تمہارا نام تو ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا۔ انایا نے تڑپ کر اپنا سر نفی میں ہلایا اور اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی بہن کو دیکھتی رہی، جسے محبت کے جنون نے ایک بھیانک ڈائن بنا دیا تھا۔ مگر وانیا کو اس بات کا ذرا برابر بھی علم نہیں تھا کہ راہداری کے تاریک کونے میں ایک سنگ مرمر کے ستون کی اوٹ میں مراد پچھلے کئی منٹوں سے ساکت کھڑا تھا۔ مراد جو ابھی ابھی بازار سے انایا کے ادویات لے کر واپس لوٹا تھا، ان دونوں بہنوں کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اور وانیا کا ایک ایک اعتراف جرم اپنے کانوں سے سن چکا تھا۔ مراد کے ہاتھوں میں تھمی ادویات کی تھیلی اس کے بے حس ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ چکا تھا اور اس کا سارا غرور، اس کا انتقام اور اس کی نفرت وانیا کے ایک ایک جملے کے ساتھ راکھ کا ڈھیر بنتی جا رہی تھی۔ صحن میں بکھری ہوئی دھوپ جو چند لمحے پہلے تک زندگی کی علامت لگ رہی تھی، اب ایک خوفناک سچائی کے انکشاف سے بوجھل ہو چکی تھی۔ وانیا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ابھی فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ ایک ٹھنڈی لرزا دینے والی آواز آئی جس نے وانیا کے قدم جما دیے۔ تو یہ ہے تمہاری محبت؟ وانیا کے ہاتھ پاؤں ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ مڑی تو سامنے ستون کے ساتھ ٹیک لگائے مراد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی آگ تھی جس میں سب کچھ جل کر راکھ ہو سکتا تھا۔ اس کا چہرہ درد، غصے اور گہری حقارت سے بھرا ہوا تھا۔ مراد، وانیا کی آواز نکلی، لیکن اس میں پہلے جیسی شوخی یا جنونیت نہیں تھی، صرف خوف تھا۔ انایا جو اب تک صدمے کی وجہ سے پتھر بنی ہوئی تھی، مراد کو دیکھ کر مزید سہم گئی۔ مراد نے وانیا کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اس کی نظروں میں وانیا کا وجود کسی کیڑے کی طرح حقیر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی وانیا۔ مراد کی آواز میں زہر تھا، لیکن یہ زہر وانیا کے لیے نہیں، اپنے ضمیر کے لیے تھا۔ میں نے تمہاری جھوٹی باتوں پر یقین کر کے اپنی معصوم بیوی کو، اپنی زندگی کو بارش میں موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اور تم اس کا تماشا دیکھ کر مسکراتی رہی۔ تمہیں محبت نہیں، تمہیں صرف انا کی بیماری تھی۔ مراد نے زوردار آواز میں گھر والوں کو پکارا، سب ذرا باہر آئیں۔ چند ہی لمحات میں جبران صاحب اور عائشہ بیگم صحن میں موجود تھے۔ وہ مراد کی بکھری ہوئی حالت اور وانیا کے چہرے پر چھائی مردنی دیکھ کر سمجھ گئے کہ کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ کیا ہوا مراد؟ جبران صاحب نے سختی سے پوچھا۔ مراد نے ایک ایک لفظ کر کے سچائی بیان کر دی۔ اس نے بتایا کہ کیسے وانیا نے گمنام خطوط کا سہارا لے کر اسے دھوکہ دیا، کیسے اس نے انایا کے کردار پر کیچڑ اچھالا، اور کیسے وہ آج اپنی زبان سے اس تمام فریب کا اعتراف کر چکی ہے۔ جبران صاحب کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ عائشہ بیگم تو جیسے بت بن گئی۔ انہوں نے وانیا کو اس نظر سے دیکھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ وانیا، عائشہ بیگم کی آواز میں درد تھا، شدید درد۔ تم نے ہماری اپنی ہی بہن کے گھر کو برباد کرنے کے لیے اتنے گھناؤنے کھیل کھیلے۔ میں صرف مراد کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وانیا اب چیخنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے دفاع میں باتیں کر رہی تھی۔ انایا نے میرا حق مارا تھا۔ میں نے جو بھی کیا اپنی محبت کے لیے کیا۔ محبت نہیں، یہ تمہاری جہالت تھی۔ جبران صاحب کی گرجتی ہوئی آواز پورے صحن میں گونجی۔ جو محبت دوسروں کی زندگیوں کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ایک لعنت ہوتی ہے۔ تم نے اس گھر کی مٹی کو بھی شرمندہ کر دیا ہے۔ وانیا نے مراد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک جھوٹی امید تھی کہ مراد اس کا ساتھ دے گا، لیکن مراد کی نظریں اس کے لیے اب صرف حقارت سے بھری تھیں۔ اس گھر سے نکل جاؤ وانیا، مراد نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا یہاں ایک پل رہنا بھی انایا کی توہین ہے۔ اپنی جس محبت پر تمہیں اتنا ناز ہے، اسی کے بوجھ تلے مرتی رہنا۔ وانیا کو اپنی غلطی کا احساس نہیں، اپنی رسوائی کا صدمہ تھا۔ وہ روتی چیختی اور گھر والوں کو کوستی ہوئی حویلی سے باہر نکل گئی۔ اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ اپنے ہی بنے ہوئے نفرت کے جال میں خود قید ہو کر ذلت کی تصویر بن گئی۔ سب کے جانے کے بعد صحن میں سناٹا چھا گیا۔ مراد کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ انایا کی طرف مڑا جو اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ پتھرا چکا تھا، آنسو اس کے رخساروں پر خشک ہو چکے تھے۔ مراد جو تھوڑی دیر پہلے ایک فاتح اور غصے سے بھرا ہوا انسان تھا، انایا کے قدموں میں آ گرا۔ انایا، اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو پتھر کو بھی پگھلا سکتا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے انایا کے ہاتھ تھام لیے۔ انایا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن مراد نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے سزا دو انایا، جتنا جی چاہے سزا دو۔ مراد زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہیں بارش میں تنہا چھوڑا، میں نے تمہیں جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیں، میں نے تمہارے کردار پر شک کیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھاؤں گا۔ انایا نے نیچے دیکھا۔
اس کے سامنے وہی مراد تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، جس کی نفرت سے وہ لرزتی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں، ایک شدید ندامت تھی۔ مراد، عنایا کی آواز بہت دھیمی اور کانپتی ہوئی تھی۔ کیا الفاظ کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ کیا ان زخموں کو معافی سے بھرا جا سکتا ہے جو آپ نے میری روح پر لگائے ہیں؟ نہیں، الفاظ کی کوئی قیمت نہیں۔ مراد نے اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دیا۔ میں نے تمہیں مرتے دیکھا عنایا۔ اس رات جب میں تمہیں چھت پر بے سود پڑا ہوا دیکھ کر آیا تھا، اس وقت سے میرا ضمیر مجھے زندہ نہیں چھوڑ رہا۔ میں نے صرف تمہارا جسم نہیں توڑا، میں نے تمہارا بھروسہ توڑا ہے، اور بھروسہ ٹوٹ جائے تو انسان اندر سے مر جاتا ہے۔ عنایا خاموش رہی۔ اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ ان برسوں کی تکلیف کے تھے جو اسے بے گناہ ملے۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ مراد نے آنکھیں اٹھا کر عنایا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر موزن تھا۔ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھ کر بھی تمہارا قرض نہیں چکا سکتا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھو اور کہو کہ میں ایک برا انسان ہوں، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ عنایا نے نیچے جھک کر مراد کو دیکھا۔ اس کے اندر غصہ تھا، انتقام کی آگ تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ مراد کو بھی وانیہ نے اپنے فریب کے جال میں الجھایا تھا۔ وہ بھی ایک قربانی کا بکرا بنا تھا۔ آپ نے مجھے جسمانی درد دیا، لیکن سب سے بڑی سزا آپ نے خود کو دی ہے، عنایا نے دھیمے سے کہا۔ اس کے لہجے میں اب ایک ٹھنڈک تھی۔ آپ نے شک و محبت پر فوقیت دی، اب اس کا خمیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی ہوگا۔ میں بھگتوں گا عنایا، میں زندگی بھر بھگتوں گا۔ مراد نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ تمہارے ہر آنسو کا حساب میں اپنی زندگی کی ایک ایک سانس سے چکاؤں گا۔ بس مجھے اپنی زندگی سے دور مت کرنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے تاکہ میں اپنی روح کا یہ میل صاف کر سکوں۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ صحن میں دوپہر کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کے درمیان جو طوفان تھا وہ اب تھم چکا تھا۔ وانیہ کی نفرت نے ان کے رشتے کو راکھ تو کر دیا تھا، مگر شاید اس راکھ سے اب ایک نیا یقین، ایک نئی معافی اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ عنایا نے کچھ نہیں کہا، بس اپنے ہاتھوں کو مراد کی گرفت سے نہیں چھڑایا۔ خاموشی کی زبان سے اس نے اپنے شوہر کی ندامت کو قبول کر لیا تھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ زخموں کو بھرنے میں وقت لگے گا، شاید بہت زیادہ وقت۔ یہ کہانی صرف محبت اور غلط فہمی کی داستان نہیں، بلکہ اس حقیقت کا آئینہ ہے کہ ایک جھوٹ، ایک بے بنیاد الزام اور حسد انسانوں کی پوری زندگی برباد کر سکتا ہے۔ مراد جمال کا کردار ابتدا میں اپنی انا، غصے اور یک طرفہ یقین کی وجہ سے شدید تنقید کا مستحق ہے۔ کسی کی بات کو سچ مان کر تحقیق کیے بغیر عنایا کو سزا دینا اور اس کے کردار پر شک کرنا اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ تاہم اپنی غلطی کا اعتراف کرنا اور دل سے پچھتانا اس کے کردار کا مثبت پہلو بن کر سامنے آیا۔ عنایا ایک معصوم، صابر اور باوقار کردار رہی، جس نے ظلم سہنے کے باوجود اپنی بہن کے خلاف نفرت کو اپنے دل پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ البتہ اس کہانی کا سب سے تاریک کردار وانیہ ہے، جس کی محبت آہستہ آہستہ حسد، انا اور انتقام میں بدل گئی۔ وہ مراد کو حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر یہ بھول گئی کہ محبت کسی انسان کو چھیننے، بدنام کرنے یا تباہ کرنے کا نام نہیں۔ اس کی سب سے بڑی سزا یہی بنی کہ دوسروں کے رشتے توڑنے کی کوشش میں اس نے اپنی عزت، اعتماد اور محبت سب کچھ کھو دیا۔ اس کہانی کا اصل سبق یہی ہے کہ رشتوں میں شک کو سچ سے پہلے جگہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ غلط فہمی کا ایک لمحہ برسوں کے زخم دے سکتا ہے۔ اور معافی خوبصورت ضرور ہے، مگر معافی کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کے نشان فوراً مٹ جاتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ بنانے کے لیے صرف آنسو اور معذرت نہیں، بلکہ مسلسل سچائی، احترام اور عمل درکار ہوتا ہے۔ ریڈرز کے لیے سب سے خوبصورت پیغام یہی ہے کہ محبت اگر واقعی محبت ہے تو اس میں اعتماد، عزت اور دوسرے کی خوشی شامل ہوگی۔ جو جذبہ کسی بے گناہ کو توڑنے لگے، اسے محبت کا نام دینا خود محبت کی توہین ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔